اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو کتاب اللمع میں وضو کے بارے میں چل رہی ہے اور بہت سی باتوں کو ہم نے بیان کیا، یہاں تک پہنچے تھے کہ مرتباً یعنی ترتیب، یعنی وضو میں جہاں اور چیزیں واجب ہیں، مثلا نیت واجب ہے، چہرے کا دھونا واجب ہے، ہاتھوں کا دھونا واجب ہے، سر کا مسح واجب ہے، پیروں کا مسح واجب ہے، وہیں پر ترتیب بھی واجب ہے، یعنی ایک کے بعد دوسرے کو ترتیب کے ساتھ انجام دیا جائے، ایک کے بعد دوسرے کو ترتیب کے ساتھ انجام دیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ چہرہ دھونے سے پہلے دایاں ہاتھ دھو لیں یا دایاں ہاتھ دھونے سے پہلے بایاں ہاتھ دھو لیں یا پیر کے مسح سے سر کے مسح سے پہلے پیروں کا مسح کر لیں، یہ نہیں، بلکہ ترتیب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے نیت، پھر چہرے کا دھونا، مثلا پھر ہاتھوں کا دھونا، اور پھر یعنی ہاتھوں میں پہلے دائیں ہاتھ کا دھونا، پھر بائیں ہاتھ کا دھونا، پھر سر کا مسح اور پھر پیروں کا مسح، ترتیب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ ترتیب ہو غسل کے اعضاء کے درمیان، مس میں بھی اور غسل میں بھی، دھونے والے اعضاء میں بھی ترتیب ہو اور مس والے اعضاء میں بھی ترتیب ہو، یعنی ایسا نہیں کہ ترتیب یعنی پہلے جو ہے وہ پیروں کا مسح ہو جائے پھر سر کا مسح ہو، نہیں، بلکہ پہلے سر کا مسح تو پھر پیروں کا مسح۔ یا اسی طرح مثلا دھونے کا مسئلہ ہے تو ایسا نہیں کہ پہلے ہاتھ دھو لیں کونیوں سے انگلیوں سروں تک اور پھر چہرہ دھوئیں، نہیں، بلکہ پہلے چہرہ اور اس کے بعد ہاتھ، اور ہاتھوں میں پہلے دائیں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ، یہ کرنا چاہیے۔ ترتیب واجب ہے۔ پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ موالات بھی واجب ہے۔ موالات کیا ہے؟ یعنی پے در پے بجا لانا، پے در پے ایک کے بعد دوسرا فوراً بجا لانا، یعنی یہ نہ ہو کہ ٹائم اس میں لگ جائے کافی، اور ٹائم سے مراد یعنی یہ ہے، موالات کا مطلب یہ ہے عام طور سے کہ جو آپ نے پہلا وضو دھویا ہے وضو میں، اب دوسرا وضو دھونے سے پہلے وہ سوکھ نہ جائے، وہ خشک نہ ہو جائے۔ آپ نے چہرہ دھویا ہے تو ہاتھ فوراً دھوئیے، ایسا نہ ہو کہ آپ کے چہرے کا پانی خشک ہو جائے، سوکھ جائے جو دھویا ہے آپ نے چہرہ، اور پھر آپ دایاں ہاتھ دھوئیں۔ دایاں ہاتھ آپ دھو چکے ہیں تو بایاں ہاتھ فوراً دھوئیے، ایسا نہ ہو کہ صرف جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ جب آپ بایاں ہاتھ دھو رہے ہیں تو آپ کا دایاں ہاتھ سوکھ جائے۔ اور یہ چیز اختیاری اور اضطراری صورت دونوں میں ہے، یعنی مطلقاً ہے، یعنی اس کا تعلق جو ہے وہ اضطرار سے نہیں ہے، صرف اضطرار سے نہیں ہے کہ آپ مضطر ہوں، جیسے بعض کا نظریہ ہے یہ بھی، لیکن جو صاحب اللمع جو ہے صاحب کتاب ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مطلقاً ہے، یعنی چاہے آپ حالت اختیار میں ہو یا حالت اضطرار میں ہو، حالت اختیار میں بھی ہیں تو بھی یعنی اتنے ٹائم میں موالات مانی جائے گی، چاہے آپ حالت اختیار میں ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی آپ کے جو آپ ہاتھ دھو رہے ہیں تو جب آپ بایاں ہاتھ دھوئیں تو دایاں ہاتھ کا پانی خشک نہ ہو اس وقت تک، یعنی آپ اسے فوراً دھو لیجئے، اور اگر خشک ہو گیا تو پھر آپ کا یعنی وضو باطل ہو جائے گا، آپ کا موالات گویا ختم ہو جائے گا، آپ کا موالات ختم ہو جائے گا۔ اور اب اس میں یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ کیا موسم وغیرہ کی وجہ سے، کہ جو مثلا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موسم گرم ہے، ہوا گرم چل رہی ہے، کہ نہیں، اس میں اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ مطلقاً جو ہے وہ آپ کو اتنی مقدار میں جتنے میں سوکھتا ہے، یعنی جتنا سوکھ جائے گا تو آپ کا یعنی آپ کو دوبارہ پھر اعادہ کرنا ہوگا، موالات ختم ہو جائے گی۔ بہرحال
کہہ رہے ہیں کہ مرتباً بین اعضاء الغسل والمسح، اور ترتیب کے ساتھ آپ وضو کو انجام دیں، یعنی آپ اعضاء وضو کو، چاہے وہ مسح والے ہوں اعضاء وضو یا غسل والے ہوں دھونے والے ہوں، یعنی چاہے مسح کرنے والے اعضاء ہوں وضو کے یا دھونے والے اعضاء ہوں، آپ کو اس میں ترتیب رکھنی ہے، مرتب کرنا ہے آپ کو، یعنی ترتیب کے ساتھ، مرتباً بین اعضاء الغسل والمسح، ترتیب کے ساتھ اعضاء غسل یعنی دھونے والے اعضاء اور مسح کے درمیان، بأن یبتدئ بغسل الوجہ، مثلا شروع کرے چہرے کے دھونے سے، یعنی سب سے پہلے نیت کے بعد چہرہ دھوئے، ثم بالید الیمنی، پھر دایاں ہاتھ دھوئے، پہلے چہرہ دھوئے پھر دایاں ہاتھ دھوئے، ثم الیسری، پھر بایاں ہاتھ دھوئے، ثم بمسح الراس، پھر سر کا مسح کرے، ثم الرجل الیمنی، اور پھر جو ہے وہ رجل الیمنی یعنی دائیں پیر کا مسح کرے، ثم الیسری یعنی ثم الرجل الیسری یعنی پھر بائیں پیر کا مسح کرے، فلو عکس اعاد علی ما یحصل معه الترتیب مع بقاء الموالات، اور اگر اس کا الٹا ہو جائے، فلو عکس، اگر اس کا الٹا ہو جائے، یعنی آپ نے دایاں ہاتھ دھونے سے پہلے بایاں ہاتھ دھو لیا، تو اب آپ کیا کریں، اعادہ، آپ اعادہ کیجئے کہاں تک کہ آپ کو ترتیب حاصل ہو جائے، یعنی آپ نے اگر بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ سے پہلے دھو لیا ہے تو آپ فوراً پہلے دائیں ہاتھ دھوئیے پھر بایاں ہاتھ دھوئیے، تاکہ ترتیب حاصل ہو جائے اور موالات بھی باقی رہے، ما اعاد علی ما یحصل معه الترتیب، کہ ترتیب جو ہے وہ حاصل ہو جائے، ما بقاء الموالات، موالات کے باقی رہتے ہوئے، وَأَسْقَطَ الْمُصَنِّفُ فِي غَيْرِ الْكِتَابِ التَّرْتِيبَ بَيْنَ الرِّجْلَيْن، اور مصنف رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے یعنی صاحب لمع نے، شہید اول نے ثابت کی ہے ترتیب کو فی غیر الکتاب، اس کتاب کے علاوہ، یعنی دوسری کتابوں میں انہوں نے ترتیب کو، یعنی اس کتاب کے علاوہ ترتیب کو کیا کیا انہوں نے، یعنی ثابت کر دیا، فی غیر الکتاب یعنی اپنی کتابوں میں انہوں نے یعنی ترتیب کو ثابت کیا ہے، موالین فی فعلہ ہی، لیکن اس میں موالات کرنا ہوگا، یہاں ترتیب کو ثابت کیا کہاں، بین الرجلین، دونوں پیروں کے درمیان، مصنف نے ثابت کیا ہے ترتیب کو دونوں پیروں کے درمیان، یعنی ترتیب نہیں ہے، یعنی نہ کہنا کہ واسقط المصنف، مصنف نے ثابت کی ہے ترتیب کو غیر کتاب، اس کتاب کے علاوہ، الترتیبہ بین الرجلین، دونوں پیروں کے درمیان ترتیب ثابت کیا انہوں نے، صحیح، موالین فی فعلہ، اور موالات کو انجام دے گا اپنے تمام فعلوں میں، یعنی جتنے بھی افعال وضو ہیں جو آپ وضو میں انجام دے رہے ہیں ان سب میں موالات شرط ہے، صحیح، جی، موالات یعنی بحیث لا یجف السابق من الاعضاء، کیا ہے موالات، یعنی اس اعتبار سے کہ پہلے والا اعضاء میں سے عضو سوکھے نہیں، یعنی جو اس سے پہلے ہم نے دھویا ہے وہ نہ سوکھے، لا یجف السابق یعنی پہلے والا جو دھویا ہے وہ نہ سوکھے، یعنی اگر آپ دائیں ہاتھ دھو رہے ہیں، بائیں ہاتھ دھو رہے ہیں تو دائیں ہاتھ نہ سوکھے، اگر آپ دائیں ہاتھ دھو رہے ہیں تو چہرے کا پانی نہ سوکھے، یہ تری نہ سوکھے، یعنی چہرے کا پانی جو ہے وہ نہ سوکھے، الوضو الذی ہوا فیہ مطلقان، یعنی جو وضو میں آپ نے وضو دھویا ہے، وضو میں جو آپ نے وضو دھویا ہے، جب آپ دوسرا وضو دھو رہے ہیں تو جو پہلا دھویا ہے وہ نہ سوکھے، ہوا فیہ مطلقان یعنی مطلقاً علی شر الاقوال،
مشہور ترین قول کی بنا پر. یعنی مطلقاً کا مطلب کیا ہے؟ مطلقاً نہیں ہونا سوکھے، چاہے ہوائیں تیز چل رہی ہوں یا نہ چل رہی ہوں، یا مثلاً یہ ایسا کام، یہ جو موالات ہے یعنی تعریف کی گئی ہے یہ اضطراری حالت میں ہے یا اختیاری حالت میں ہے، کہ سب میں مطلقاً، چاہے اضطراری ہو چاہے اختیاری ہو، چاہے موسم کسی طرح کا ہو، چاہے آپ کے جسم کے اندر جو گرمی حرارت ہے جسم کی وہ مثلاً زیادہ ہے کم ہو، اس سے بحث نہیں ہے. المہم یہ ہے کہ موالات میں کہ جو پہلا وضو ہم نے دھویا ہے وہ دوسرے وضو کے دھونے سے پہلے خشک نہیں ہونا چاہیے. والمعتبر فی الجفاف الحسی للتقدیری، اور معتبر جو ہے جفاف میں جو اعتبار کیا گیا ہے وہ حسی ہے. حسی یعنی اب سوکھ گیا، یتر ہے بس، یہ نہیں للتقدیری کہ اگر موسم ایسا ہوتا تو صاحب ایسا ہو جاتا، اگر جو ہے وہ ایسا موسم ہوتا اور اتنی دیر کے بعد جو ہے وہ دھوتے تو خشک نہ ہوتا، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، بلکہ اعتبار جو ہے وہ حسی کا ہے، تقدیری کا نہیں ہے. ولا فرق فی بین العامد والناسی والجاہل، اور کوئی فرق نہیں ہے سوکھنے میں، جفاف میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ انسان عامد ہو یعنی جان بوجھ کر کرے سکھا دے اسے، یا ناسی ہو یعنی بھول گیا، یا جاہل ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. عامد ہو، ناسی ہو یا جاہل ہو، مسئلے سے ناواقف تھا، وضو باطل ہو جائے گا. یعنی کوئی فرق نہیں ہے جفاف میں جو تعریف کی ہے سوکھنے کی اور جو تعریف کی ہے موالات کی، کوئی فرق نہیں ہے جان کے ایسا ہو یا بھولے سے ایسا ہو یا جہالت کی بنا پر ایسا ہو، کوئی فرق نہیں ہے. اب آ رہے ہیں سوات مستحبات، اب آ رہے ہیں انشاءاللہ وہ ہم آنے والے درس میں، سنن ہو السوات یعنی سنن الوضو، وہ انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں پڑھیں گے کیونکہ وقت تمام ہو گیا. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.